آج ہم جس چیز پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی ہے. یہ کوئی مضمون یا رپورٹ نہیں ہے. جی. یہ تاریخ کی ایک مشہور ترین کتاب علامہ ابن خلدون کی تاریخ کی 4تھی جلد کی صرف فہرست ہے. ٹیبل آف کانٹینٹس. صرف فہرست؟ ہاں. اب یہ سننے میں شاید تھوڑا خشک لگے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس فہرست کے اندر جو اشارے چھپے ہیں انہیں سمجھیں. بالکل. اور یہ طریقہ بہت دلچسپ ہے. کسی بھی عظیم مورخ کے کام کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے معلومات کو ترتیب کیسے دی. صحیح. تو ابن خلدون کی یہ فہرست صرف عنوانات کی ایک لسٹ نہیں، یہ خود ایک کہانی بیان کر رہی ہے. اچھا. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ابن خلدون کی نظر میں کون سے واقعات، کون سی سلطنتیں اور کون سی شخصیات تاریخ کا دھارا موڑنے کی طاقت رکھتی تھیں. یہ ایک طرح سے ان کے ذہن کا نقشہ ہے. تو چلیں اس نقشے تو پڑھنا شروع کرتے ہیں. فہرست کا آغاز ہوتا ہے دولت الویہ اور ملوک مغرب اقصی اور اندلس کے ذکر سے. جی، یعنی اسپین اور شمالی افریقہ. بالکل. تو ہم اپنی کہانی وہاں سے شروع کر رہے ہیں. عبد الرحمن الداخل اور ہشام الرضا جیسے نام فوراً سامنے آ جاتے ہیں. لیکن جو چیز مجھے فوراً متوجہ کر رہی ہے وہ ان ناموں کے ساتھ اندلس میں امیروں کی بیعت کا ذکر ہے. اور اس کے فوراً بعد حسن بن محمد کی بغاوت جیسا عنوان. تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ تخت نشینی اور بغاوت یہ تو ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے. یہی تو ابن خلدون کا کمال ہے. وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ طاقت کا حصول ایک چیز ہے اور اسے قائم رکھنا بالکل دوسری. صحیح. عبد الرحمن داخل نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد تو رکھی، لیکن یہ فہرست ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بنیاد مسلسل لرزتی رہی. ہر بیعت یعنی ہر نئی حکومت کو فوراً کسی نہ کسی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا. تو مطلب استحکام تھا ہی نہیں؟ نہیں، استحکام کوئی مستقل چیز نہیں تھی، بلکہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام تھا. اور یہ صرف ایک دو بغاوتیں نہیں ہیں. میں یہاں دیکھ رہا ہوں یحییٰ بن عبداللہ کی بغاوت، پھر حسن بن علی کی بغاوت. یہ تو مطلب بغاوتوں سے بھری پڑی ہے. جی. تو کیا یہ فہرست صرف نام بتا رہی ہے یا یہ ابھی سے ابن خلدون کے عروج و زوال کے نظریے کی بنیاد رکھ رہی ہے؟ یہیں سے ان کے فلسفے کی بنیاد پڑ رہی ہے. دیکھیں، ابن خلدون جسے عصبیت کہتے ہیں، یعنی گروہی یکجہتی، وہ کسی بھی ریاست کی بنیاد ہوتی ہے. اچھا. جب یہ عصبیت مضبوط ہوتی ہے تو فتوحات ہوتی ہیں، جیسے عبد الرحمن داخل نے کی. لیکن جیسے ہی حکمران طبقہ شہروں میں آباد ہو کر پرتعیش زندگی گزارنے لگتا ہے، ان کا اپنی بنیاد سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے. اور پھر اندرونی پھوٹ پڑتی ہے. بالکل. یہ بغاوتیں اسی کمزور ہوتی ہوئی عصبیت کی نشانیاں ہیں. یہ صرف بادشاہوں کی کہانی نہیں، یہ طاقت کے توازن کے بگڑنے کی کہانی ہے. تو اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی ہے، لیکن فہرست میں اچانک ایک بڑی جغرافیائی تبدیلی آتی ہے. جی. ہم اسپین سے سیدھا مصر اور شمالی افریقہ پہنچ جاتے ہیں. یہاں عنوان ہے عبیدیوں کی اصل دولت اور پھر خلافت فاطمیہ الویہ. عبید اللہ مہدی کا نام بہت نمایاں ہے. یہ تو ایک بالکل نیا باب لگتا ہے. یہ صرف ایک نیا باب نہیں تھا، مطلب یہ اسلامی دنیا میں طاقت کا ایک بالکل نیا مرکز بن رہا تھا. فاطمی خلافت نے بغداد میں بیٹھی عباسی خلافت کو براہ راست چیلنج کیا. اور یہ صرف سیاسی مقابلہ نہیں تھا. نہیں، یہ نظریاتی اور مذہبی جنگ بھی تھی. فاطمی اسماعیلی شیعہ تھے جبکہ عباسی سنی تھے. تو فہرست میں فتح مصر کا جو باب ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فاطمیوں نے مصر کو اپنا مرکز بنا کر کیسی عظیم سلطنت قائم کی. یہ بہت دلچسپ ہے. لیکن اسی حصے میں ایک اور نام ہے جو مجھے تھوڑا حیران کر رہا ہے. کرامتہ. ان کا الگ سے ذکر کیوں؟ کیا یہ صرف ایک اور باغی گروہ تھا یا ان کے نظریاتی اختلافات اتنے گہرے تھے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے. کرامتہ کا ذکر ابن خلدون کی باریک بینی کو ظاہر کرتا ہے. وہ صرف دو بڑی طاقتوں کا ٹکراؤ نہیں دکھا رہے. اچھا. کرامتہ بھی اسماعیلی شیعہ تھے، بالکل فاطمیوں کی طرح، لیکن وہ ان سے بھی زیادہ شدت پسند تھے. انہوں نے نہ صرف عباسیوں کے خلاف بغاوت کی بلکہ ایک موقع پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے حجر اسود تک اٹھا کر لے گئے. تو فاطمیوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھے، کیونکہ وہ ان کے نظریاتی حامی ہونے کے بجائے ان کے حریف بن گئے. ان کا ذکر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دور کتنا پیچیدہ تھا.
جنگ صرف سنی شیعہ میں نہیں تھی بلکہ خود شیعہ گروہوں کے اندر بھی اقتدار کی شدید کشمکش تھی۔ تو یہ تو ہوئی شمالی افریقہ اور مصر کی بات، لیکن فہرست ہمیں مشرق کی طرف بھی لے جاتی ہے نا؟ جی بالکل۔ ملوک سلجوکیہ اور سلطان محمود غزنوی، یہ نام تو برصغیر کی تاریخ میں بہت گونجتے ہیں۔ بالکل۔ اب کہانی کا رخ ترکوں کی طرف مڑ رہا ہے۔ سلجوکی اور غزنوی یہ دونوں ترک تھے۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اقتدار کی باگڈور عربوں اور فارسیوں کے ہاتھ سے نکل کر ترکوں کے ہاتھ میں آ رہی تھی۔ یہ نئے لوگ تھے، نئی عصبیت کے ساتھ۔ جی، صحراؤں اور میدانوں سے آئے تھے اور ان میں لڑنے اور حکومت کرنے کی زبردست صلاحیت تھی۔ فہرست ہمیں ان کی سلطنت کا پھیلاؤ دکھاتی ہے، خراسان سے لے کر ہندوستان تک۔ اور یہاں تو ایک پورا باب ہے، ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی فتوحات کا احوال۔ یہ صرف فتوحات کی فہرست سے بڑھ کر کچھ لگتا ہے۔ یہ صرف فتوحات نہیں تھیں، یہ ایک نئی تہذیب کی آمد تھی۔ محمود غزنوی کے حملوں نے بر صغیر کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، لیکن ابن خلدون کی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک نئی اور طاقتور عصبیت کا پرانی تہذیبوں پر غلبہ پانے کی بہترین مثال ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہ دوسری طرف کی تصویر بھی دکھاتے ہیں۔ جی، وہ کیسے؟ فہرست میں ایک عنوان ہے، سلطان محمود اور مسعود کی لڑائی۔ مسعود ان کا بیٹا تھا؟ صحیح۔ یہ عنوان ہمیں بتاتا ہے کہ جس خاندان نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی وہ خود اندرونی جھگڑوں کا شکار ہو گیا۔ یہی وہ دراڑیں ہیں جن سے ابن خلدون کی عصبیت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ یعنی باہر کی جنگیں جیت لیں لیکن گھر کے اندر کی لڑائی؟ ہاں، وہ انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پہلی نسل سلطنت قائم کرتی ہے اور دوسری یا تیسری نسل تک پہنچتے پہنچتے وہی اندرونی اختلافات زوال کا باعث بننے لگتے ہیں۔ ایک چیز جو اس پوری فہرست میں بار بار نظر آ رہی ہے وہ ہے جنگ۔ ہر صفحے پر فتوحات، بغاوتیں، لڑائیاں، لیکن کچھ عنوانات خاص طور پر چونکا دینے والے ہیں۔ مثلاً بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ، اور پھر کچھ ابواب کے بعد بیت المقدس پر عیسائیوں کا دوبارہ قبضہ۔ یہ تو صاف صاف صلیبی جنگوں کی طرف اشارہ ہے نا؟ جی، اور یہ واقعات اس دور کے عالمی تناظر کو سامنے لاتے ہیں۔ اب یہ صرف مسلمانوں کی آپسی لڑائیاں نہیں ہیں، اب یورپ کی عیسائی طاقتیں بھی اس کھیل میں شامل ہو چکی ہیں۔ صحیح۔ بیت المقدس پر قبضے کی جنگ ایک تہذیبی ٹکراؤ کی علامت تھی۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ ایک ہی شہر کے لیے اتنی جنگیں ہوئیں کہ ابن خلدون کو دوبارہ قبضہ کے لیے ایک الگ باب بنانا پڑا۔ ایک منٹ، یہاں بادشاہوں، سلطانوں اور صلیبی جنگوں کے بیچ میں ایک بالکل ہی مختلف قسم کا عنوان ہے، حالات صاحب زنج۔ اور پھر صاحب زنج کی فتوحات، صاحب زنج اور علی بن عوان کی جنگ۔ یہ صاحب زنج کون تھے؟ یہ نام تو کسی شاہی خاندان کا نہیں لگتا۔ اور یہی وہ حصہ ہے جو ابن خلدون کو ایک عام تاریخ نویس سے ایک عظیم سماجی مورخ بناتا ہے۔ اچھا۔ ساخس جنگ افریقی غلاموں کی ایک بہت بڑی بغاوت کے رہنما کا لقب تھا جو جنوبی عراق میں ہوئی تھی۔ ذرا تصور کریں، عباسی خلافت اپنے سنہرے دور میں ہے، بغداد دنیا کا سب سے امیر شہر ہے، جی، اور اس کے عین دل کے قریب لاکھوں غلاموں کی یہ بغاوت تقریباً 15 سال تک ریاست کو مفلوج کر دیتی ہے۔ 15 سال، یہ تو حیران کن ہے۔ مجھے لگا تھا یہ تاریخ صرف حکمرانوں کی ہوگی۔ یہی تو کمال ہے۔ ابن خلدون کا اس بغاوت کو شاہی خاندانوں کی تاریخ اور صلیبی جنگوں کے برابر جگہ دینا یہ بتاتا ہے کہ وہ تاریخ کو صرف تخت و تاج کی لڑائی نہیں سمجھتے تھے، وہ سماجی بحرانوں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ بالکل، وہ دیکھ رہے تھے کہ سماجی اور معاشی ناانصافی بھی تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے۔ وہ یہ دکھا رہے تھے کہ تاریخ صرف اوپر سے نیچے نہیں بنتی، بلکہ کبھی کبھی معاشرے کے سب سے پسے ہوئے طبقے بھی اٹھ کر پوری سلطنت کو ہلا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سب ٹکڑوں کو جوڑیں، اندلس میں زوال، مصر میں فاطمیوں کا عروج، مشرق میں ترکوں کی آمد، صلیبی جنگیں، اور پھر یہ غلاموں کی بغاوت، تو آخر میں تصویر کیا بنتی ہے؟ یہ سب مل کر ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ سب مل کر ہمیں ابن خلدون کا جو عظیم نظریہ ہے وہی بتا رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، بلکہ یہ دائروں میں گھومتی ہے۔ عروج و زوال کے چکر۔ جی، عروج و زوال کے چکر۔ ایک گروہ مضبوط عصبیت یعنی سماجی یکجہتی کی بنیاد پر اٹھتا ہے، وہ محنتی اور متحد ہوتے ہیں، وہ پرانی تھکی ہوئی سلطنت کو شکست دے کر
اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ اور پھر وقت کے ساتھ وہ خود پرتعیش ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ان میں طائش پسندی آتی ہے، اندرونی اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ان کی عصبیت کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ کوئی نیا تازہ دم اور مضبوط عصبیت والا گروہ اٹھتا ہے اور ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ یعنی یہ فہرست صرف ناموں اور واقعات کی ایک لسٹ نہیں، بلکہ یہ ابن خلدون کے اس فلسفے کا ایک عملی ثبوت ہے۔ عین اسی طرح ہم نے عبد الرحمن داخل سے شروع کیا، جو ایک نئی عصبیت لے کر اندلس پہنچا، اور پھر ہم فاطمیوں، سلجوکیوں اور غزنویوں تک پہنچے، جو اپنی اپنی نئی عصبیت کے ساتھ ابھرے۔ جی، اور زنج کی بغاوت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چکر صرف حکمران طبقے تک محدود نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا تاریخی کینوس ہے۔ ابن خلدون ہمیں دکھا رہے ہیں کہ طاقت کبھی ایک جگہ ٹکی نہیں رہتی، یہ مسلسل حرکت میں۔ ہاں، جغرافیائی مراکز بدلتے ہیں، کبھی قرطبہ، کبھی قاہرہ، کبھی بغداد۔ حکمران قومیں بدلتی ہیں، عرب، بربر، ترک، لیکن عروج و زوال کا بنیادی اصول وہی رہتا ہے۔ تو آج ہم نے ابن خلدون کی تاریخ کی چوتھی جلد کی فہرست سے یہ سیکھا کہ کس طرح صرف عنوانات کا جائزہ لے کر ہم تاریخ کے بڑے دھاروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے اندلس سے ہندوستان تک کا سفر کیا اور اموی، فاطمی، سلجوکی اور غزنوی جیسی عظیم سلطنتوں کے عروج و زوال کی ایک جھلک دیکھی۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر کسی تہذیب کی تاریخ اس کے حکمرانوں، جرنیلوں، بغاوتوں اور جنگوں سے لکھی جاتی ہے تو عام لوگوں کی کون سی کہانیاں ہیں جو ہم سے چھوٹ جاتی ہیں؟ صحیح۔ اس دور کے کسی کسان، کسی تاجر یا کسی کاریگر کی زندگی کی فہرست کیسی ہوتی؟ اس کے ابواب کے عنوانات کیا ہوتے اور وہ اس فہرست سے کتنی مختلف ہوتی جو ہم نے آج دیکھی ہے؟